وہ جو عشق تھا۔ زارون نوٹ کر رہا تھا۔ محراب کے لبوں پر مسلسل چپ تھی۔ وہ ہسپتال سے ایک ہفتہ ہوا گھر آیا تھا، مگر حویلی میں سے کوئی اس کا حال پوچھنے تک نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ اس کی سگی ماں بھی نہیں، اور اس بات کا اسے کتنا دکھ تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ایک چھوٹے سے حادثے نے اس پر اس کی حقیقت کھول کر رکھ دی تھی۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ حویلی میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ علاقے کے سرداروں نے حویلی کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ زارون جو بات اپنے گھر کے افراد سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، وہ بات خوشبو کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ سردار عبدالرحیم کے بڑے دونوں بیٹوں کی عزت داؤ پر لگ گئی تھی۔ سردار عبداللطیف نے بیگم عبدالرحیم پر بھی شرط عائد کر دی تھی کہ اگر وہ زارون سے رابطہ رکھیں گی تو انہیں حویلی سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ بڑے بیٹوں کے حالات اور چھوٹے بیٹے پر لگی پابندی نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ حالات اتنے گمبھیر ہو گئے تھے کہ سردار عبدالرحیم کے بڑے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی بیویوں کو وہاں سے نقل مکانی کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ ایسے میں زارون کی خبر کون لیتا؟ اس کی مدد کون کرتا؟ قیمتی ادویات، ٹیسٹ اور چیک اپ پر بینک اکاؤنٹ تیزی سے خالی ہو رہا تھا، مگر زارون کو کہاں احساس تھا ان باتوں کا۔ اسے اب بھی صرف اپنی پسند ناپسند سے مطلب تھا۔ اس روز شام میں جب وہ رات کا کھانا پکا رہی تھی، آئرہ چلی آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، تم سناؤ؟ پیاز کاٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے اس سے ہاتھ ملایا۔ آئرہ نے کچی پیاز اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، تمہاری جاب کو بندوبست کر دیا ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ واقعی؟ محراب کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ہاں واقعی، انکل تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملنے کے بعد سارے معاملات طے کر لیں گے۔ کب ملنا ہوگا؟ جب تم چاہو۔ کل؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ کہاں ملیں گے؟ آفس یا گھر؟ شام 7 بجے تک آفس میں ہی ملیں گے۔ ہاں 7 بجے کے بعد اگر تم چاہو تو ہم ان کے گھر چلے جائیں گے۔ نہیں، شام میں امی اور زارون کو چھوڑ کر جانا مشکل ہے میرے لیے۔ ہم کل دن میں ہی چلیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم بہتر لگے۔ آنٹی یا زارون بھائی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اعتراض ہے مگر مجھے پرواہ نہیں۔ ابھی جن حالات کا مجھے سامنا ہے زارون اسے نہیں سمجھ سکتا، پھر تو وہ غصہ کریں گے۔ کوئی بات نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جیسے ٹھان لی تھی۔ آئرہ گندے اچکا کر رہ گئی۔ اگلے روز زارون اور مریم بیگم کو ناشتہ کرانے کے بعد کپڑے بدل کر وہ آئرہ کے ساتھ ہمدانی انڈسٹریز چلی آئی تھی۔ دن کے 11:30 ہو رہے تھے۔ ہلکی ہلکی نکلی ہوئی دھوپ جسم کو راحت بخش رہی تھی۔ تقریباً 30-35 منٹ کا سفر طے کر کے وہ لوگ اس بلند و بالا عمارت کے سامنے پہنچ گئے تھے جہاں اس وقت انہیں جانا تھا۔ آئرہ نے وسیع پارکنگ میں گاڑی پارک کی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ان کا آفس تو بہت بڑا ہے یار، یہ مجھے جیسی ان پڑھ کو بھلا کیوں رکھیں گے جاب پر؟ آئرہ اس کی بات پر بے ساختہ مسکرائی۔ تم ان پڑھ ہو تو اور کیا، یہاں تو کچھ بہت کوالیفائڈ لوگ جاب کرتے ہوں گے، اعلیٰ ڈگری ہولڈرز۔ ہاں مگر تمہیں تو یہاں جاب نہیں کرنی نا، تو پھر ایویں ٹینشن لینے کا فائدہ؟ انہیں ایک اچھی صاف ستھری بہترین کھانا پکانے والی شیف کی ضرورت ہے، کسی اکاؤنٹنٹ یا سیل گرلز کی نہیں، سمجھی؟ آئرہ کی بات میں وزن تھا۔ وہ سر ہلا کر گاڑی سے نکل آئی۔ پارکنگ ایریا کراس کرنے کے بعد وہ عمارت میں داخل ہوئی تو وہ بھی بہت متاثر ہوئی۔ اس کے لیے یہ دنیا ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ آئرہ اسے ساتھ لیے لفٹ کی طرف آئی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر لفٹ میں سوار ہو گئی۔ 5ویں فلور پر ہمدانی صاحب کا آفس تھا۔ لفٹ 5ویں فلور پر رکی تو باہر نکلتے ہی آئرہ نے اسے ایک طرف کھڑا دیکھ کر دیا۔ تم یہیں رکو، میں ریسیپشنسٹ سے پوچھ کر آتی ہوں کب تک مل سکیں گے ہم انکل سے۔ محراب کے سر اسپات میں ہلانے پر وہ آگے بڑھ گئی۔ ریسیپشن نہ جانے کس طرف تھی، وہ بے ساختہ خود کو نروس محسوس کرنے لگی۔ آئرہ نے ریسیپشن پر اپنا تعارف کروایا تو اسے فوری ملاقات کی اجازت مل گئی۔ بھاری گلاس ڈور اندر دھکیل کر وہ مکمل اعتماد سے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہمدانی صاحب سارا کام روک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ کیا بنا بات ہوئی اس لڑکی سے؟ جی انکل، ساری بات ہو گئی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ کیا بتایا ہے اسے؟ ہمدانی صاحب کے لہجے میں بے چینی ٹپک رہی تھی۔ آئرہ مسکرا دی۔ وہ بھی بتا دوں گی، پہلے آپ اسے ایک نظر دیکھ لیں، اگر پسند آ جائے تو ڈیل پکی، نہیں تو کوئی اور دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، کتنا پڑھی لکھی ہے؟ گریجویشن کیا ہے، ماسٹرز مکمل نہیں۔ خاندان اب کوئی نہیں، فیملی ٹوٹ گئی ہے اس کی۔ سوشل ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، کنویں کا مینڈک ہے، اسی لیے تو آپ سے بات کی، کیونکہ آپ نے کہا تھا لڑکی ایسی ہونی چاہیے جسے گھر کی 4 دیواری کے سوا کچھ پتہ نہ ہو۔ گڈ، مگر اس کی شادی کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، معذور شوہر ہے اس کا، کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے پیچھے نہیں آ سکتا۔ پھر بھی میں کوشش کروں گی جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کی طلاق ہو جائے۔ ہاں یہی بہتر ہوگا۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر میں اسے لے کر آتی ہوں، آپ بس 2 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کا انتظام کریں۔ شیور۔ اس بار ہمدانی صاحب مسکرا دیے تھے۔ ادھر محراب آئرہ کے بغیر وہاں خود کو بے حد تنہا محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ بلند و بالا عمارت اور وہاں کام کرنے والے سینکڑوں لوگ بالکل نئے تھے۔ مریم بیگم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس کے گھرانے کی کسی لڑکی کے لیے ایسی ملازمت کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ کوئی
ہوا کی رت پر سوار تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب سے یوں گزرا کہ وہ بمشکل گرتے گرتے بچی۔ اوپر سے اس نے اپنا غصہ بھی اس پر اتارا۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا، کیوں بھکاریوں کی طرح راستے میں کھڑی ہو؟ محراب جو پہلے ہی لڑکھڑانے پر کھول رہی تھی، اب اس کے الفاظ نے گویا اسے آگ لگا دی تھی۔ تبھی وہ بولی تو اس کے لہجے میں گویا شعلوں سی تپش تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، نہیں تو اس زبان کو کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی۔ مجھے جانتے نہیں ہو تم۔ اچھا چلو کاٹو، میں بھی دیکھتا ہوں کتنی پاور ہے تم میں۔ وہ جو شکل سے ہی کوئی عیاش لگ رہا تھا، اب شدید اشتعال میں اس کے مقابل کھڑا اسے چیلنج کر رہا تھا۔ ارد گرد جمع ہوئے لوگ گویا فریز ہو گئے تھے۔ محراب کو اپنی جان مشکل میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی، تبھی اس نے تنفر سے رخ پھیر لیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم جیسے بدماشوں کے منہ لگا نہیں کرتی۔ بدماش کسے کہا تم نے؟ ہوں؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت اس کے لیے واقعی وبال بن گیا تھا۔ محراب کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے وہ غرایا۔ تبھی آئرہ وہاں آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ محراب نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ پتہ نہیں کون پاگل ہے، خواہ مخواہ گلے پڑ رہا ہے میرے۔ شٹ اپ، اس بار وہ چلایا۔ آئرہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ سوری شہریار بھائی، میری دوست ہے، آپ کے بارے میں پتہ نہیں اسے۔ چپ کرو آئرہ، کیا پتہ نہیں؟ منسٹر لگا ہے یہ کہیں پر جو پتہ نہیں ہے اس کا؟ جذباتی وہ ہمیشہ سے تھی، اس بار آئرہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ چپ کرو تم، چلو یہاں سے۔ تقریباً کھینچتے ہوئے وہ اسے وہاں سے دور لے آئی تھی۔ شہریار ہمدانی جبڑے بھیگتا اسے غصے سے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ ایک تو اس کا موڈ اپنی بیٹی کی وجہ سے پہلے ہی آف تھا، اوپر سے اس لڑکی نے مزید خراب کر دیا تھا۔ آئرہ اب محراب پر غصہ کر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں شہریار بھائی سے الجھنے کی؟ مجھے ضرورت تھی، وہ ٹکرایا تھا مجھ سے، تو کیا ہوا؟ نظر انداز کر دیتی۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ہمدانی انکل کے اکلوتے بیٹے، ابھی کل ہی بزنس ٹرپ مکمل کر کے وطن واپس لوٹے ہیں۔ بیٹی بہت بیمار ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو میں کیا کروں؟ مجھ سے زیادتی برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا چھوڑو، چلو ہمدانی انکل انتظار کر رہے ہیں۔ وہ فی الحال اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہزر ہمدانی چونکہ اس سے محراب کے بارے میں ساری معلومات لے چکے تھے، لہٰذا اس سے چند روایتی سے سوال پوچھ کر اسے جاب کی منظوری دے دی۔ تنخواہ پرکشش تھی، محراب کا دل بے حد ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ وہ واپسی پر آئرہ کا شکریہ ادا کرتی نہ تھک رہی تھی، اس آئرہ کا جس نے اس کی دوستی اور اعتماد کو کسی رئیس کے ہاتھوں 2 کروڑ روپے میں فروخت کر دیا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ مریم بیگم کو جاب کی خوشخبری سنا کر وہ زارون کو دوا دینے آئی، اس نے پوچھ لیا۔ سرخ نم آنکھیں اس کی بے چینی اور اضطراب کی گواہ تھی۔ محراب نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ میز پر پانی کا گلاس رکھتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے۔ اس کی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا۔ محراب کو ہمت کرنی پڑی۔ جاب کے لیے انٹرویو دینے گئی تھی اور جاب مل گئی۔ جھوٹ بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اس لیے سچ بول دیا۔ زارون کی آنکھوں میں جیسے چند لمحوں میں ہی خون اتر آیا تھا۔ منع کیا تھا نا تمہیں اس کام کے لیے، پھر کیوں گئی؟ اس کا ضبط جیسے جواب دے رہا تھا۔ محراب نے رخ پھوڑ لیا۔ تمہارے منع کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل حل نہیں ہوتے تو اپنا سودا کرو گی تم، بولی لگواؤ گی اپنی۔ وہ چلایا اتنی شدت سے کہ محراب کو بے ساختہ اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، خود کو بیچا نہیں ہے میں نے۔ اسے بھی غصہ اور رونا ایک ساتھ آیا۔ زارون نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھی ساری دوائیں زمین پر گرا دی۔ اس سے بہتر تھا تم مجھے کوئی کشکول لا دیتی اور میں باہر جا کر بھیک مانگ لیتا، اگر اتنے ہی میرے حالات برے ہو گئے ہیں۔ وہ تکلیف میں تھا، مگر محراب اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ تبھی آنسو پوچھتے ہوئے تلخی سے بولی، یہ سب تمہیں حالات بگاڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ فائدہ اٹھا رہی ہو تم میرے بگڑے حالات کا؟ نہیں، اپنے نصیب کو کوس رہی ہوں جو تمہاری ہتھے چڑھ گئی۔ تو مت کوسو، کیونکہ میں ایسی زندگی کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں جو عورت کی کمائی پر بسر ہو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھی چھری اٹھائی جو محراب نے پھل کاٹنے کے لیے ساتھ رکھی تھی۔ اس لمحے زارون کی حرکت نے گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو اسے۔ چھری اس کے ہاتھ سے کھینچنے کے لیے اس نے اسے قابو کرنا چاہا، مگر وہ کہاں قابو آنے والا تھا۔ وہ تو اس لمحے گویا بفرا ہوا سمندر لگ رہا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ تم، جان چھڑا رہا ہوں تمہاری خود سے۔ نہیں، تمہیں تایا ابو کی قسم، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی چھری اس کے ہاتھ سے چھین لینے کی۔ اس کوشش میں کب اس کا بازو زد میں آ گیا اسے پتہ چلا نہ زارون کو۔ خون کی ایک تیز دھار نے زارون کے دونوں ہاتھ رنگین کر دیے تھے۔ اس کا سارا جنون وہی تھم گیا تھا۔ محراب کا چہرہ اب تکلیف کے حصار میں تھا۔ اس نے بےقراری سے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ کیوں میری جان لینے پر تلی ہو تم محراب؟ کتنی اذیت تھی اس کی آنکھوں اور لہجے میں۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال لیا۔ تم ہمیشہ میرے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہو زارون عبدالرحیم، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ روتی ہوئی سی وہ اس کا دل نوچ گئی تھی۔ زارون نے بہت بے بسی سے میز پر زوردار مکہ رسید کیا۔ اس رات کھانا مریم بیگم نے پکایا تھا۔ آئرہ آئی تھی تو وہ ہاتھ رومال میں لپیٹے بیٹھی تھی۔ وہ چونکی۔ یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یوں ہی معمولی سی چوٹ لگ گئی۔ اوہ، پھر تو تم کل سے جاب پر نہیں جا سکو گی۔ ہوں، ابھی 2-3 دن مشکل ہے۔
زارون بھائی نے کوئی ہنگامہ تو نہیں کیا؟ نہیں، بس وہ چپ ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہے۔ اب دیکھو نا، آج کل کے دور میں کون لڑکی ایسی ہوگی جو ایک معذور مفلس مرد کو اپنے سر پر سوار کر کر خود در بدر کے دھکے کھاتی ہوگی؟ بھائی میں تو کہتی ہوں اس سلسلے میں تمہاری سوتن تم سے زیادہ سمجھدار نکلی۔ خلا کا کیس دائر کر دیا اس نے۔ کرتی رہے، میرا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ ہاں، ہو بھی نہیں سکتا۔ اسے زارون بھائی کی دولت سے محبت تھی اور تمہیں ان کی ذات سے۔ فرق تو ہے نا؟ تمہیں کس نے کہا مجھے اس کی ذات سے محبت ہے؟ تو پھر انہیں ساتھ رکھنے کا مقصد؟ کوئی مقصد نہیں، صرف رشتہ نبھا رہی ہوں میں بس۔ اس کا مطلب ہے اگر تمہیں زارون بھائی سے کوئی بہتر شخص ملتا ہے تو تم انہیں آزاد کر دو گی، ہے نا؟ مجھے خواہش نہیں ہے کسی بہتر شخص کی، اور پلیز ٹاپک تبدیل کرو، مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، پھر انکل کو بتا دوں کہ تم 2-3 دن نہیں آ سکو گی۔ بیٹھ جاؤ، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں یار، ابھی بھوک نہیں ہے، چلتی ہوں اب، بائے۔ وہ جلدی میں تھی، محراب نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ مریم بیگم کو اس نے کھانا کھلا دیا تھا۔ ان کے جاگنے تک وہ ان کے ساتھ ہی رہی۔ ان کے سونے کے بعد وہ زارون کے لیے کھانا نکال کر اس کے کمرے میں آئی۔ زارون بستر پر ٹیک لگائے بیٹھا سگریٹ کا زہریلا دھواں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ محراب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کھانا نے میز پر رکھ دیا۔ کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ کل سے کچھ نہیں کھایا تم نے، ایسے تو زخم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کل چیک اپ کے لیے بھی جانا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میری ماں بننا بند کر دو تم۔ وہ جلا بیٹھا تھا۔ محراب پاس آئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کیوں نہیں سکون سے زندگی گزارتے؟ اپنے اسی مزاج کی وجہ سے سب کچھ گوا دیا تم نے۔ اب بھی عقل نہیں آئی، اب بھی وہی تنتنا باقی ہے۔ تو کیا کروں؟ میں غیرت بن جاؤں؟ اپنی بیوی کو لوگوں کے گھروں میں بیچ کر خود دلالوں کی طرح گھر بیٹھے اس کی کمائی کھاؤں؟ یہی چاہتی ہو تم؟ کیا غلط ہے اس میں؟ ہزاروں لڑکیاں جاب کرتی ہیں، گھر چلاتی ہیں، سب شوقیہ تو نہیں کرتی نا۔ ان کے حالات مجبور کرتے ہیں انہیں گھر سے باہر قدم نکالنے پر۔ میری بھی ہاتھ اس وقت خالی ہے، میرے بھی حالات میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے سب چھوڑ دوں گی، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ میرے جیتے جی تم کسی بھی مجبوری میں گھر سے باہر کمائی کے لیے نہیں جاؤ گی، بس۔ تو ٹھیک ہے، تم خرچہ اٹھاؤ، میں بیٹھ جاتی ہوں گھر، اٹھا لوں گا۔ اپنے دوستوں سے بات کی ہے میں نے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تمہیں میرے علاج کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے فی الحال علاج کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ایسے کیوں ہو زارون؟ اتنے ضدی کیوں ہو تم؟ وہ ضد چھوئی۔ زارون نے لب بھینچ لیے۔ بس ایسا ہی ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار صرف تم خود ہوگے۔ برہمی سے کہتی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ زارون نے سر پھر سے پیچھے تکیے سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اگلے 2 دن خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ تیسرے دن رات میں زارون کی بائیں ٹانگ میں اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ ضبط کے باوجود کراہ کر رہ گیا۔ رات 2 بجے سے صبح 5 بجے تک اس نے مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے رات گزاری تھی۔ اوپر سے غزالہ نے الگ وقت ڈالا تھا۔ عدالت میں خلا کے کیس کے ساتھ اس نے اپنے اور اپنے بچے کی نان نفقہ کے لیے بھی کیس دائر کر دیا تھا۔ عدالت میں جمع کی گئی درخواست کے مطابق وہ امید سے تھی۔ وہ اسے اپنے بچے کے حق کے لیے اس کے باپ یعنی زارون عبدالرحیم سے پیسہ درکار تھا۔ زارون کو یہ خبر اپنے دوست کے توسط سے ملی تھی۔ وہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہر چیز فنا کر ڈالے۔ محراب ناشتہ لے کر آئی تو وہ غزالہ کا نمبر پریس کر رہا تھا۔ پچھلی پوری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ جان بوجھ کر اس کی کال کاٹ رہی تھی، پک نہیں کر رہی تھی۔ زارون کا چہرہ اس لمحے جیسے کسی انگارت سے کم نہیں تھا۔ بار بار کوشش کے بعد بالآخر غزالہ نے اس کی کال پک کر لی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو مجھے؟ کال پک کرتے ہی وہ غرائی۔ زارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جا کر اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں گویا انگاروں سی تپش تھی۔ تم ایک طرف کم ظرف گھٹیا لڑکی ہو، مجھے اس بارے میں 1% بھی شک نہیں تھا، پھر ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے تیش پر وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ اف کتنے اچھے لگ رہے ہو، یوں بے بسی سے دھمکی دیتے ہوئے۔ لگتا ہے ابھی تک عقل ٹھکانے نہیں آئی تمہاری۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ غزالہ کو اچھا لگا تبھی مزے سے بولی۔ روتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں، اپنے پاؤں میں بٹھا کر۔ کیوں؟ یاد نہیں تمہیں اس روز گاڑی میں کتنی حقارت اور غرور سے تم نے کہا تھا کہ میں کسی کو تمہارے ساتھ اپنے نکاح کا نہ بتاؤں؟ نہیں تو تم ایک پل نہیں لگاؤ گے مجھے اپنی اوقات یاد دلانے میں۔ اب بتاؤ تمہیں میں تمہاری اوقات یاد آئی کہ نہیں؟ مرچ مسالہ لگتا ہے اس کا لہجہ زارون کو پاتال کی اتاہ گہرائیوں میں لے گیا تھا۔ ہمیشہ میں نے تمہاری ضرورت پوری کی اور بدلے میں ہمیشہ تم نے مجھے ذلیل کیا۔ اب وقت بدل گیا ہے زارون عبدالرحیم، ذلیل ہونے کی باری اب تمہاری ہے۔ جتنا وہ اس کا خون جلا سکتی تھی جلا رہی تھی۔ زارون کو اس لمحے سے پہلے کبھی اپنی معذوری پر اتنا غصہ نہیں آیا جتنا اس وقت آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس چھٹانک بھری لڑکی کو جوتے تلے مسل کر رکھتے۔ ٹھیک ہے، جتنا مزید ذلیل کر سکتی ہو کرو، کھلی چھوٹ ہے تمہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جس دن وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تمہیں ساری زندگی میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔
اچھا، پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے تو ہو لو، پھر دھمکی بھی دے دینا۔ وہ پھر ہنسی۔ زارون نے موبائل غصے سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ اتنا بے بس ہو جائے گا کہ خود پر ہنسنے والوں کو سزا بھی نہیں دے پائے گا۔ بہرام نے نظر پھیر کر موبائل اسکرین کے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر اس نے اس کے رستے زخموں کو۔ تمہارے زخم رس رہے ہیں، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ مدم لہجے میں اس کی توجہ بٹانی چاہیے۔ زارون اس پر فقط ایک نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ کل رات سے وہ جس تکلیف کے حصان میں تھا صرف وہی جانتا تھا، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت اسے چیک اپ کے لیے جانا پڑا تھا۔ ڈاکٹر فرحت نے تفصیلی چیک اپ کے بعد اس کی کلاس لینا ضروری سمجھا۔ کیا بات ہے مسٹر زارون؟ میں نوٹ کر رہا ہوں آپ صحت یاب ہونے میں دلچسپی لیتے نہیں دکھائی دے رہے۔ ڈاکٹر فرحت کے سوال پر اس نے بے ساختہ نظر چرائی تھی۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، پھر سے اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں، آپ کو اپنے علاج میں دلچسپی نہیں؟ کیوں؟ وہ پوچھ رہے تھے مگر زارون کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ خاموش بیٹھا رہا۔ تبھی انہوں نے خاموش بیٹھی مہراب سے پوچھا، ان کا خیال رکھیں مس مہراب، جتنی لاپرواہی یہ اپنے زخموں میں دکھا رہے ہیں ان کا خیال رکھیں مس مہراب، جتنی لاپرواہی یہ اپنے زخموں میں دکھا رہے ہیں ان کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی ٹانگ کے زخم جلدی خشک نہ ہوئے، یوں ہی بگڑتے رہے تو آپ جانتی ہیں نا کیا ہو سکتا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑ سکتی ہے، اور ٹانگ کاٹنے کا مطلب ہے ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو کر رہنا۔ آپ تصور کر سکتی ہیں یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا، اس صورت میں جبکہ ان کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ مہراب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کے زخم خشک ہو جائیں تاکہ ہم انہیں مزید بہتر ٹریٹمنٹ کے لیے باہر بھجوا سکیں۔ جی ڈاکٹر، شکریہ۔ ان کی دواؤں کا خاص خیال رکھیں، ایک دن بھی ناغہ نہ ہونے پائے۔ جی انشاءاللہ، وہ یہی کہہ سکتی تھی، وگرنہ حقیقت میں اسے زارون عبدالرحیم پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ گھر واپسی کے سفر میں زارون غیر معمولی سے خاموش تھا۔ اس رات اس نے دوا لینے میں کوئی نخرہ نہیں کیا تھا۔ پوری رات وہ بیڈ کے کنارے پر ایک ہی کروٹ لیے چپ چاپ سویا رہا تھا۔ شاید غزالہ نے جو حرکت کی تھی اسے اس سے زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے شیو بھی بڑھ گئی تھی، مگر اسے جیسے کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ بینک میں جو پیسے بچے تھے مہراب نے ان کی دوائیں اور کچھ گھر کے لیے راشن خرید لیا تھا۔ اس روز ناشتے کے بعد وہ زارون کو دوا کھلانے کے بعد مریم بیگم کو بتا کر ہمدانی ہاؤس چلی آئی تھی۔ آئرہ ساتھ ہی تھی، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ہمدانی صاحب کا گھر ان کے آفس کی طرح بے حد شاندار تھا۔ تقریباً 5 کنال پر بنا گھر کم کوئی محل زیادہ لگ رہا تھا۔ صفائی اتنی کہ ماربل کی ٹائلوں میں وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ چونکہ آئرہ اس کے ساتھ تھی لہٰذا اسے گھر کے اندر تک جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اس گھر میں بے شمار نوکر تھے، مگر اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ کسی کو کسی دوسرے ملازم کے کام پر یا ذات پر کوئی غرض نہیں تھی۔ ہمدانی صاحب ابھی گھر پر ہی تھے، لہٰذا آئرہ اسے ساتھ لیے ان کے پاس چلی آئے۔ السلام علیکم انکل، صبح بخیر۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹے، بڑے اچھے وقت پر آئی ہو، میں ابھی آفس کے لیے نکلنے ہی والا تھا۔ وہ چونکہ ٹائم کے پابند تھے تو آفس کے لیے کبھی لیٹ نہیں ہوتے تھے۔ آئرہ مسکراتے ہوئے وہیں لان میں ان کے سامنے کین کی کرسی پر بیٹھ گئی، ساتھ ہی مہراب کو بٹھا دیا۔ میری دوست جاب شروع کرنا چاہتی ہے انکل، اسی لیے ساتھ لے آئی ہوں۔ ہمدانی صاحب کا وقت قیمتی تھا، لہٰذا ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مہراب اس دوران سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ ہمدانی صاحب نے کہا، گڈ، جاب کا تو تم نے انہیں بتا ہی دیا ہے، کیا کرنا ہوگا۔ بس میں چاہتا ہوں مجھے شہریار کو ان کی بیٹی کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملے۔ نہیں ملے گی، میری دوست بہت سمجھدار ہے، بڑے بڑے بھوتوں کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ وہ ہنسی اور مہراب کو اس کی ہنسی پر بے حد عجیب لگی۔ بھلا اس کے کھانے پکانے کی جاب سے کسی کو قابو کرنے کا کیا تعلق، اس نے دل میں سوچا۔ ایک اور بات کا خیال رکھنا ہوگا، بلا ضرورت کسی بھی میل یا فیمیل ملازم یا ملازمہ سے بات چیت کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمدانی صاحب کی طرف سے گویا وارن کیا گیا تھا۔ مہراب نے آہستہ سے سسپات میں ہلا دیا۔ اسے ضرورت بھی کیا تھی کسی سے بلا وجہ فری ہونے کی، اسے تو صرف اپنی تنخواہ سے مطلب تھا، باقی ہر چیز اس کے لیے بے معنی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں اب آفس کے لیے نکلتا ہوں، تم آنے جانے کا وقت بتا دینا انہیں۔ اگلے ہی پر کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے گویا بات سمیٹ لی تھی۔ آئرہ نے سر ہلا کر انہیں اطمینان دلایا۔ ہمدانی صاحب کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد وہ مہراب کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھو مہراب، ہمدانی انکل بہت اچھے انسان ہیں، یوں سمجھو کہ خوش نصیب لوگوں کو ان کے یہاں ملازمت ملتی ہے، مگر ایک بات ہے، ان کے کچھ اصول ہیں، وہ تمہیں فالو کرنے ہوں گے۔ کیسے اصول؟ مہراب کو حیرانی ہوئی۔ سب سے پہلا اصول تو یہی ہے کہ بلا وجہ کسی سے دعا سلام نہیں کرنی، اور دوسرا اصول، دوران ملازمت جو حکم تمہیں انکل یا ان کے بیٹے کی طرف سے دیا جائے تم نے اسے فوراً بجا لاؤ گے۔ کام چور نکمے لوگ انکل کو پسند نہیں۔ اور تیسرا سب سے اہم اصول، تم اپنی طرف سے جتنی مدت یا وقت جاب کرنا چاہو تم اس کی پابند ہوگی کہ اس وقت کے دوران تم ملازمت چھوڑ کر نہیں جاؤ گی،
کیونکہ اس طرح پھر مالک لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ فوری طور پر نئے بندے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کام کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کام وہی کھانا پکانا۔ اصل میں ہمدانی انکل کے پاس 3-4 شیف ہیں، بہترین کھانا پکاتے ہیں، مگر تمہیں بتایا تھا نا، ان کا بیٹا بڑا کھڑوس ہے۔ ذرا جو کوئی چیز ناک تلے آ جائے اس کی بیٹی کے، بس اسی لیے انکل چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ضرورت مند شیف مل جائے جو اس کے نخرے برداشت کرے اور جیسا وہ کہے ویسا پکا دے۔ خواتین کا تھوڑا لحاظ کرتا ہے وہ۔ کب سے کب تک یہاں رہنا ہوگا؟ اسے یہ جاب کچھ خاص اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجبوری تھی کہ فی الوقت اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ تم ایسا ہے محراب کہ شہریار بھائی صبح 4 بجے کے قریب گھر آ کر سوتے ہیں تو 1 بجے تک اٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ ان کی بیٹی کی بھی یہی روٹین ہے، تو تم آرام سے دوپہر کے کھانے کی تیاری کر کے آ سکتی ہو اور شام 4 بجے تک شہریار خان کے گھر سے نکلتے ہی چھٹی کی لے کر جا سکتی ہو۔ سمپل۔ بیوی نہیں ہے ان کی؟ بیوی ہے، مگر دونوں ساتھ نہیں رہتے۔ اصل میں شہریار بھائی کی بیوی ہمدانی انکل کے سب سے بڑے بزنس حریف کی بیٹی ہے۔ کسی زمانے میں دونوں دوست تھے تو رشتہ طے کر دیا، بعد میں دشمنی ہو گئی تو رشتہ بھی ختم۔ شہریار بھائی نے رشتہ ختم نہیں کیا، انکل کے خلاف جا کر انہوں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ 4 سال دونوں ٹھیک چلے، بعد میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو گئے تو وہ چھوڑ کر چلی گئی اور بھائی یہاں آ گئے۔ بس اسی وجہ سے مزاج بھی سوا نیزے پر رہتا ہے ان کا۔ کافی دلچسپ کہانی ہے۔ بس کہانیاں تو تمہیں روز ملیں گی یہاں، تم نے بس ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی اور پیچھے گھر کی فکر تو بالکل نہیں کرنی۔ میں ہوں نا، میں آنٹی کے لیے ان کی بیٹی جیسی ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی انہیں۔ وہ بات بات پر اسے تسلی دے رہی تھی۔ محراب کی آنکھیں اس کی اس درجہ محبت پر بھر آئیں۔ تم کتنی اچھی ہو آئرہ، سمجھ میں نہیں آتا کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ اتنا تو نایاب ہوتی شاید وہ بھی میرے لیے نہ کر پاتی جتنا تم نے کیا ہے۔ تم بہت عظیم ہو آئرہ، آج کل ایسے دوست ملنے ناممکن ہے۔ اب تم شرمندہ کر رہی ہو مجھے۔ محراب کے الفاظ پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ محراب نے اس کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ اس کی نظر میں وہ اس کے لیے واقعی کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس نے زارون اور اس کے گھر کے لیے جاب کی تھی اور جاب کے پہلے ہی دن اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس سے غلط فیصلہ سرزد ہو چکا ہے۔ ہمدانی صاحب کی بچی کوئی عام بچی نہیں تھی، شیطان کا سایہ تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے محراب کو کھپانا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کھچڑی کھانی ہے تو کبھی پاستا۔ وہ محنت سے بنا کر لاتی تو ایک چمچ کھاتے ہی اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ ٹھیک نہیں بنا، لہٰذا اب کوئی اور ڈش بنا کر اس کے حضور پیش کی جائے۔ بات صرف یہیں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھی، مگر بھری پلیٹ کو ریجیکٹ کر کے وہ قیمتی قالین یا دیوار پر دے مارتی تھی، اور اس کی صفائی میں جو اسے جان کھپانی پڑتی تھی وہ کوکنگ سے زیادہ محنت طلب کام تھا۔ عجیب بے بسی تھی کہ کسی کو بتا بھی نہ سکی کہ بچی کو اس کا بنایا ہوا کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا، حالانکہ وہ اپنی پوری محنت اور توجہ سے سب بنا رہی تھی، اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ہی دن ریجیکٹ ہو کر گھر چلی جائے۔ وقت نے عجیب مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ اس کے سارے راستے تاریک ہو گئے تھے۔ 3 بجے کے قریب شہریار سو کر اٹھا تو سب سے پہلے فکر اسے اپنی بیٹی کے کچھ کھانے پینے کی تھی، جو اپنے کمرے میں بھوکی پیاسی موڈ آف کی بیٹھی تھی۔ پری! اسے آواز دیتا وہ کمرے میں آئے تو سامنے بیڈ پر وہ رو رہی تھی۔ اس کی جیسے جان نکل گئی۔ پری، کیا ہوا میری جان؟ رو کیوں رہی ہو؟ لمحوں میں اسے سینے میں لپٹاتے ہوئے وہ جیسے بے کل ہو گیا۔ پری کی شکایتیں شروع ہو گئی تھیں۔ بڑے پاپا نے پھر میڈ بدل دی ہے پاپا، مجھے اس کا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں کھانا۔ کیوں؟ بس وہ مجھے اچھی نہیں لگی۔ کیوں اچھی کیوں نہیں لگی؟ کیا اس نے ڈانٹا آپ کو؟ نہیں ڈانٹا نہیں، پر وہ ماما جیسی دکھتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، آئی ہیٹ ماما۔ اس نے اصل وجہ بیان کر دی۔ شہریار کے لب بھیج گئے۔ نفرت تو وہ بھی کرتا تھا اس بے حس سے، جو ایک معمولی سی بات پر اس کی ساری محبت، سکھ و آرام کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی۔ مگر اس کی بیٹی کی نفرت شاید اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھی کہ اسے شاید اس کا کوئی ہم شکل بھی پسند نہیں تھا۔ اوکے، میں آپ کے بڑے پاپا سے بات کرتا ہوں، پتہ نہیں کس کو رکھ لیا انہوں نے۔ دھیمے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے فوری جیب سے موبائل نکالا۔ ہمدانی صاحب نے دوسری بیل پر اس کی کال پک کر لی۔ جی بیٹے، ہو گئی صبح؟ ہو گئی پاپا، مگر بری آپ سے ناراض ہے، رو رہی ہے۔ کیوں؟ دوسری طرف وہ بے چین ہوئے تھے۔ میڈ جو تبدیل کر دیا آپ نے، اس وجہ سے۔ مجبوری تھی بیٹا، اس سے پچھلے جو لڑکی تھی پتھر کا باؤل دے مارا تھا پری نے اس کے منہ پر۔ شکر کرو آنکھ بچ گئی، مگر پیشانی پر گہرا زخم آیا تھا۔ کسی بھی قیمت پر جاب کے لیے تیار نہیں تھی وہ۔ تم ہی بتاؤ کیا کرتا میں؟ اس سے سوری کر لیتے بڑے پاپا، مجھے بس غصہ آ گیا تھا۔ پری نے موبائل کے اسپیکر سے نکلتی اس کی آواز سن لی تھی۔ موبائل اپنے باپ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی تو وہ کھل کر ہنس دیے۔ سوری کی تھی بیٹے، مگر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اب جو نئی آئی ہے نا، یہ اس سے بھی اچھی ہے، مجھے اچھی نہیں لگی۔ چلو کوئی بات نہیں، بڑے پاپا کو تھوڑا ٹائم دو، وہی پرانے والی دوبارہ آ جائے گی۔ خوش؟ جی پاپا، لو یو۔
مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے موبائل باپ کو واپس کر دیا۔ ادھر ہمدانی صاحب نے فوراً آئرہ کو کال ملائی تھی۔ ہاں آئرہ بیٹے، 2 کروڑ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں، اب تم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں انکل، اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں نے ابراڈ جانا ہے، جانے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ نہیں، اتنا انتظار نہیں کر سکتا میں، اتنے دن تک تو شہریار کا سسر بیچ کھائے گا مجھے۔ اس کی بیٹی مکمل طور پر اس کی مٹھی میں ہے، وہ کسی بھی وقت میری ساکھ اور کاروبار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس بس یہی 1 ہفتہ ہے، جو بھی کرنا ہے فوری کرو اور جان چھڑاؤ ہماری اس بلا سے۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں کرتی ہوں کچھ۔ 2 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے تھے، اب تو کچھ کرنا ہی تھا اسے۔ پورے 2 گھنٹوں میں اس نے پلان بنایا کہ جن جن جگہوں پر شہریار کی بیوی جاتی ہے پہلے وہ وہاں اس کے اوقات کار کا پتہ لگائے گی، اور پھر شہریار خان کی بیٹی کو مہرہ بنا کر وہ محراب کے کندھے پر بندوق رکھتے ہوئے اس کا نشانہ لے لے گی۔ بظاہر یہ سب سوچنا آسان لگ رہا تھا، مگر حقیقت اس سے مختلف تھی۔ اسے اس معاملے میں بے حد محتاط رہنا تھا، آخر خان کسی کی جان لینا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔